www.hazratfirozmemon.org۔ دوسرے شہروں میں رہنے والے عزیز و اقارب کو قیمتی کارڈ بھیجے اور ان تمام امور کی انجام دہی میں کسی سے پیچھے نہ رہے، اس کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ حضرت کی ایک کتاب ہے الگ عید کارڈ کے بارے میں، جس میں پورا حضرت چھوٹے سا کتاب چاہے جس میں پورا حضرت نے غالباً حضرت کی کتاب ہے، مجھے پورا یاد نہیں، جس میں حضرت نے عید کارڈ پر بیان فرمایا ہے کہ اس کو آدمی کفار کی نقل، یہ کہاں سے عید کارڈ شروع ہوئے؟ ہم جو سفید داڑھی والے ہیں ان سے پوچھیں عید کارڈ تھے پہلے؟ یہ کرسمس اور نیو ایئر اور برتھ ڈے ویلنٹائن ڈے سے شروع ہوئے یہ کارڈ۔ یہ اب اس کو مہنگے کارڈ، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے اسی کتاب میں نے پڑھا، غالباً حضرت کا ہی کتاب ہے، کہ فوش کارڈ، فوش تصویروں کے ساتھ۔ انگلش آتا نہیں ہے، چھاپ دیا، انگلش آتی نہیں ہے اور اس میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں، حرام اس کی حرام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کو آگے بڑھا دیا۔ ابھی کسی نے مجھے لکھا کہ میں اپنے شوہر کو کارڈ ہاتھ سے بنا کر دے سکتی ہوں؟ میں نے جواب لکھا بات تو کارڈ کی ہو رہی ہے نا، چاہے آپ خریدیں یا کارڈ بنائیں اس پہ پیسے تو خرچے ہوں گے، یا آٹھانے کا خرچہ ہوگا، اور اس پہ جو پھول چپکائیں گے آپ اور اسٹیکر لگائیں گے، ایسی ایسی چیزیں، اور پھر وہ کیا ہے پھر یہ ایسے ایسے فوش کارڈ۔ بہت برس پہلے ان کی پٹائی کی تھی حکومت میں، کوئی آ گیا تھا ایماندار جوش والا، اٹھا کر پریس والوں پر چھاپے لگائے تھے، اور جو بیچنے والے تھے ان کو 2-3 چھتر لگے، 24 گھنٹے میں صاف ہو گئی ہر جگہ۔ جیسے ابھی میں نے سنا ہے، دیکھا بھی ہاسپٹل جاتے ہوئے، کہ جتنے بولڈ ہیں وہ سب حکومت نے، سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ کر لیا، پورے پاکستان سے اتروا لیا بولڈ۔ کتنے ایکسیڈنٹ اور فوش، اللہ معاف فرمائے، وہ ہماری بیٹیاں بھی کیا بیٹیاں ہوں گی جو جن ٹکوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اور کتنے لوگوں کا ان پر نظر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ یہی بڈھی ہو جاتی ہیں، کوئی گھاس میں نہیں ڈالتا، برتن صاف کرتی ہیں جا کر، اور کوئی کینسر ایسے مریض میں مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ان کا کہ وہ کہاں گئی ہیروئن صاحبہ جو بورڈوں پر لٹکتی تھی، بے حیا بے پردہ گھومتی تھی، کہاں گئی وہ؟ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے یہ جو بڈھی آ رہی ہے نا، یہ پہلے فلموں میں آتی تھی، کہا لعنت بھیجو، اب کیا رہ گیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں۔ چوسا ہوا آم ہے، چوسا ہوا آم ہے نا، چوس کر اور اس کو پھینک دیں، پھر اس کا چھلکا بچتا ہے نا گول پورا، اس میں کوئی پھونک مار دے، ایسا حال ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کون دیکھے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ متوسط آمدنی کے رکھنے والے شخص کے لیے عید اور بقرعید کی تیاریاں ایک مستقل مصیبت بن چکی ہیں، اور حضرت والا فرماتے تھے اس کی وجہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ ایک بچی کے 3-4 رشتے آئے ہندوستان میں، مسلمان بچی واپس چلے گئے، کوئی کہتا ہے قد لمبا ہے، کوئی کہتا ہے قد چھوٹا ہے۔ آپ نے شادی کا معیار کیا بنایا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ لوگ شادی کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں اور مال دیکھتے ہیں، فرمایا تم نیکی کو دیکھو، یعنی کہ تقویٰ کو دیکھو۔ اور حضرت فرماتے تھے بیوی مت تلاش کرو، آنے والے بچوں کی ماں تلاش کرو جو ان کو اللہ والا بنائے، اس کو تلاش کرو۔ اور جناب وہ رشتہ واپس یا اسی طرح موٹی ہے، چھوٹی ہے، یہ رنگ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کالی زمین ہے، ہیرا نکل رہا ہے، تو کالے وغیرہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ارے اس کے پیٹ سے ولی اللہ نکل آئے، آپ کا تو پکا ہی پکا معاملہ ہو جائے گا۔ تو خیر وہ مضمون تو اور ہے، پھر یہ اس طرف چلا جائے گا مضمون کہ اس بچی نے خودکشی کر لی، رشتے 4-5 گئے۔ بھائی تم نے دیکھا کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، ابھی ایک صاحب کا تھا تو میں نے کہا وہ شیخ ایک نظر دیکھنا ہے، میں نے کہا آپ کو گنجائش تو ہے لیکن آپ کی ماں نے دیکھ لیا؟ کہا ہاں۔ بہنوں نے دیکھ لیا؟ ہاں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا ان کو تو بہت پسند آئی ماشاءاللہ۔ اور پھر شیخ سے تعلق اور پابندی سے اصلاح کرانے والی۔ اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ اچھا رشتہ چاہیے، دیندار ہو اور نیک و اصلاحی تعلق شیخ سے مضبوط ہو، وہ تو ہو گیا۔ اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ شکل تو ختم ہو جائے گی۔ آپ تو کہتے تھے کہ اللہ نے جو لکھا، اب کہاں گئی وہ باتیں آپ کی؟ ایک نظر دیکھ کر آپ منع کر دو گے کہ نہیں یہ تو ہے تو ماشاءاللہ صحیح معاملہ، میں پھر ایک نظر کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم منع نہیں کرتے، ہم رشتوں کے بیچ میں نہیں پڑتے، کل کو ہماری گردن پکڑ لو آپ، لیکن خدا کے واسطے یہ بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اماں اور بہنیں آئیں جائیں اور بات چیت وغیرہ ہو، دیکھیں کیا حالات ہیں، غصے کے کیا حالات ہیں، پھر ٹھیک ہے، بھلے 15 دن 20 دن اور لگ جائیں، الحمدللہ۔ پھر وہ کہا اب بات سمجھ میں آ گئی، بچی نے خودکشی کر لی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نے تو حضرت سے ہی سنا
فرمایا کہ یہ بچی نے جو خودکشی کی اس کا قصور کس کا؟ کسی نے کہا اماں کا، کسی نے کہا ابا کا، کسی نے کہا اس لڑکی کا، خودکشی حرام ہے، کسی نے کہا کہ اس لڑکے کے ماں باپ کا، لڑکے کا. تو فرمایا نہیں، تیرا اور میرا قصور ہے، ہم نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسی شکل، ہم مجرم ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. www.hazratfirozmemon.org